بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا 19واں لیکچر ہے ضمائر متصلہ۔ شوق سے بیٹھیے، توجہ سے سنیے، حاضر دماغ ہونا چاہیے۔ بہت اہم لیکچر ہے اور بہت کام آئے گا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا، سمجھ لیا، اس کی پریکٹس کر لی تو قرآن، حدیث اور اس کے علاوہ دیگر عربی زبان آپ کو بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ضمیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مختلف ہیں اس کی قسمیں، فی الحال یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ایک ضمیر منفصل ہوتی ہے اور ایک ضمیر متصل ہوتی ہے۔ اسی کو میں نے یہاں پر آپ کو ایک چارٹ کی شکل میں بتایا کہ ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل ہم نے پڑھا ہوا، یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ جو کسی سے جڑتی نہیں ہے، کسی دوسرے اسم سے، ہے نا؟ ضمیر متصل کسے کہتے ہیں؟ جس کا اتصال ہوتا ہے، جو ملتی ہے، جڑی رہتی ہے، الگ نہیں آتی۔ دیکھیں اس کی مثال ہے کتابہ۔ یہاں دیکھیں یہ ضمیر ہے، یہ کتاب تو ضمیر نہیں ہے نا، یہ ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے، لیکن یہ اس لفظ کے ساتھ، اس ناؤن کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، متصل ہے، بالکل علیحدہ نہیں ہے اس کی طرح۔ اسی لیے ایسی ضمیروں کو کہا جاتا ہے ضمیر متصل۔ کیا اس مثال سے آپ کو سمجھ آیا ضمیر متصل کسے کہتے ہیں؟ آگے ساری تفصیل ہے، میرا ساتھ دیجئے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور میرے لیے بھی سہولت ہو، پلیز۔ ضمیر منفصل میں ہم نے ہما پڑھا تھا۔ یہاں دیکھیں ایک اور مثال ہے، آپ کتابہما کہہ لیں یا لام حرف جر ایڈ کر لیں، لہما، تو یہ ہما ہے لیکن یہ جڑ رہا ہے تو یہ ضمیر متصل بن گئی۔ ہم ہے ضمیر منفصل الگ، نورہم ایک لفظ ہے پورا، یہ جڑ کے بن رہا ہے۔ انت ہم نے پڑھا تھا ضمیر منفصل ہے۔ بیکا، ٹھیک ہے، بیکا یہ با حرف جر کے ساتھ۔ انتما یہ ضمیر منفصل ہے، ہم نے پڑھا۔ بیتکما، دیکھیں بیت ہے، کما یہ ضمیر متصل ہے۔ یہ صرف مثالیں ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئیں۔ انتم، فیکم، فی حرف جر کے ساتھ۔ تو آپ کے سامنے آ گیا ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں اور ضمیر منفصل کی مثالیں، اور باضابطہ اس کا ایک ہم نے باضابطہ ایک لیکچر اس کا لیا ہے اور سمجھا ہے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ اس کے اندر اضافی کچھ ایک دو چیزیں ہیں، میں آپ کو مزید بتاؤں گا، وہ انشاءاللہ آج آ جائیں گی۔ ضمیر متصل ہی کو آج ہم نے موضوع بحث بنانا ہے، موضوع گفتگو بنانا ہے، ذہن میں رکھیے۔ ضمائر متصلہ، ضمیر متصل ایک اور زیادہ ہو تو ضمائر متصلہ اس کی صفت ہے۔ دیکھیں ہم نے ہوا پڑھا تھا، ہوا کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے، یعنی الگ ہوگا تو ہوا آئے گا، جب جڑے گا تو ہو، اور حالت بدلے گی تو ہی، ٹھیک ہے، ہو ہوگا اور حالت بدلے گی، یعنی اعرابی حالت تبدیل ہوگی تو ہی، ایسے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ضمیر متصل ایسے لکھی جائے گی۔ یہ میں نے ایسے کیوں لکھا، ایسے کیوں بنایا گیا؟ تاکہ آپ کو پتا چلے ہوا کا جو معنی ہے، ہوا ضمیر منفصل کا جو معنی ہے وہی معنی اس کا بھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ علیحدہ آتی ہے اور یہ جڑ کے آتی ہے کسی بھی اسم یا کسی بھی فعل یا کسی بھی حرف کے ساتھ۔ کیا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ مثال دیکھیں، کتابہ یہ کون سی حالت ہے؟ نومینیٹو سینٹینس ہے، یہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے، تو کیا ہے؟ یہ حالت رفعی میں ہے، تو کتابہ، تو یہ والی مثال۔ یہاں پر فی کتابہ،
تو یہ فی کی وجہ سے یہاں پر حرف جر آیا اور اس کی مناسبت سے یہاں پر بھی زیر ایڈ کر دیا گیا. تو یہی میں بتانا چاہ رہا تھا، کبھی ہو بنتا ہے کبھی ہی بنتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے اور یہ بھی وہی ہے. ان دونوں کی کتاب کتابہما، ان دونوں کی کتاب فی کتابہما، ان دونوں کی کتاب میں. یہاں لکھا ہوگا کسی اور خیال نہیں آتا بس اور کوئی نہیں ہے. کون ہے وہ بھی بتایا یہ ہے کتاب ان سب کی کتاب، ان کی کتاب فی کتابہم، ان سب کی کتاب میں. آپ کو سمجھانا ہوگا کہ کیسے کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، یہ ہوا، ہما اور ہم تھا، ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب کے لیے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، جمع مذکر غائب کے لیے. مذکر ہو، ایک ہو، تھرڈ پرسن ہو، اس طرح سے. اب یہاں ہے واحد مؤنث غائب، یہ فیمینائن، اس کے لیے ہا آتا ہے، ہیا کے لیے ہا الف کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کی مثال دیکھیں، کتابوہا، اس ایک لڑکی کی کتاب، اس ایک عورت کی کتاب، فی کتابیہا، اس ایک لڑکی کی کتاب میں. جڑ رہا ہے یہ بھی، یہ پروناؤن بھی جڑ رہا ہے، تو یہ کون سا ہو گیا؟ اٹیچڈ پروناؤن کہیں گے اسے. اور بھی نام ہوتا ہے ایک اور یہ الگ ہے، یہ ایسے نہیں آ رہا، یہاں پر الگ سے آتا ہے یہ، اسی لیے اس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. ان دونوں کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، کوئی کنفیوژن نہ رہے. ہما ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، مذکر غائب کے لیے بھی ہما آتا ہے، مؤنث غائب کے لیے بھی ہما آتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہما ہے، یہاں پر بھی ہما دونوں وہی ہے. آگے پیچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کلام کے سیاق و سباق سے. کتابہما، ان دو لڑکیوں کی کتاب میں، فی کتابہما، ان دو لڑکیوں کی کتاب میں. سوری، کتابہما، ان دونوں لڑکیوں کی کتاب. ہن، یہ بھی ہننا ہے اور اہن ہے. کتابہن، ان سب کی کتاب، فی کتابہن، ان سب کی کتاب میں. انت، انت کے لیے کیا آتا ہے غور سے دیکھیں، کا. یہ آپ لوگوں کو لکھنا ہے، یہ پلیز نوٹ کر لیجئے. ہوا کے لیے ہو ہے، ہی ہے، مثالیں یہ ساری لکھ لیجئے گا. انت، اب آپ کا دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، کا مطلب ہوتا ہے تو، آپ. ایک مرد کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، مذکر کے لیے، واحد مذکر حاضر کے لیے، جس سے بات کر رہے ہیں اس کو. مثال دیکھیں، آپ کو کہنا ہے تیری کتاب، آپ کی کتاب، تو کیسے کہیں گے؟ کتابو کا، کتابو کا. فی کتابی کا، آپ کی کتاب میں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ساری؟ آگے بڑھیں. سر جی، یہ جب آپ نے جیسے بتایا نا کتاب اور فی لگنے کی وجہ سے کتاب جو ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا، لیکن پھر یہ شروع میں جب فی کاف جتنے بھی آپ نے کتاب کے پڑھائے ہیں، یہ تو ان کے اوپر پھر زبر کیوں آ جاتی ہے؟ کہاں پہلے وہ زیر میں ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہاں جتنے کہاں بھی سارے الفاظ ہیں. پہلا دیکھیں کتاب فی کتابہا، مطلب کاف کے اوپر زبر ہے، اس طرح نیچے سب کاف کے اوپر ایسے ہی ہے. ہو وہ ہماری غلطی ہے، بہت شکریہ. جی سر، ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک، تھینک یو. اور باقی اور بھی ہے کیا؟ اور کہیں ہیں؟ شکریہ، ایسا بتا دیجئے، بہت اچھا رہے گا ہمارے لیے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ نو سر. انتا ہم نے پڑھا، اس کے بعد انتا کے لیے ہم نے کیا ضمیر بڑی، ضمیر متصل کا. اب ہے انتما، تم دو مرد. اس کے لیے کیا ایڈ کریں گے؟ ضمیر متصل ایڈ کرنی ہے تو کوما، یاد رکھیں کوما. کتابکما،
فی کتابکما، یہاں پر بھی وہی غلطی ہو گئی، کا آ گیا، سوری، اس کو بعد میں چینج کر لوں گا، تھوڑا سا بیر کر لیجیے گا پلیز. انتم، کم، انتم کے لیے کیا آتا ہے؟ کم. یہاں پر آپ کے سامنے ساری میں ایک ساتھ کر دیتا ہوں. ہاں اب دیکھیں، کتابکم فی کتابکم، انتی، انتی کے لیے جیسے انتا کے لیے کا تھا، کاف کے اوپر فتحہ تھا، یہاں پر انتی ہے، کاف کے نیچے کسرہ آئے گا، کی، کتابو کی، فی کتابی کی، انتما، اس کے لیے کما، بالکل اسی طرح کتابکما فی کتابکما. انتن کے لیے آتا ہے کن، کتابکن، تم سب کی کتاب، تم سب لڑکیوں کی کتاب، فی کتابکن، آپ سب لڑکیوں کی کتاب میں. انا، انا کا مطلب میں، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں، کبھی یا استعمال ہوتی ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف پر، اور کبھی کبھی ایڈ کر دیا جاتا ہے نون بھی، کبھی ای ایسے والا بنتا ہے، کبھی نی بنتا ہے. میں نے دونوں کو بھی ایڈ کر دیا تاکہ آپ کو پتا رہے کہ یہ متکلم والی یا ہے، ضمیر متصل ہے. مثال کے طور پہ کتابی، دیکھیں میں نے کہا کہ اس سے پہلے کیا آئے گا؟ زیر، کسرہ، فی کتابی، میری کتاب، فی کتابی، میری کتاب میں. نحنو، نحنو کے لیے کیا آتا ہے؟ نا آتا ہے، نا، صرف نا. کتابنا، ہماری کتاب، فی کتابنا، ہماری کتاب میں. یہ جو ضمیریں ہیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں، یہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ کچھ الفاظ، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں، کچھ عربی زبان میں کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اعراب کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بدلتے بالکل بھی، چاہے کوئی سی بھی حالت آ جائے، ان کو مبنی کہتے ہیں. مثال میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو، ہا اولائی، اسی طرح یہ بھی مثال ہے. کننا، آپ یہاں پر فی لائیں تو حرف جر کی وجہ سے کنی نہیں بن جائے گا، کننا کننا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. یہ کی آیا تو یہ حرف جر کی وجہ سے نہیں جی آ رہا، سر. یہ ہے ہی مبنی، یہ ہوتا ہی ایسے ہے. آپ کو میں بات سمجھا پا رہا ہوں نا؟ یہ جزم پر ہی مبنی ہے. ایسے یہ بات ذرا سمجھانی تھی، میں نے بتا دی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. نہیں آئی تو میں دوبارہ بس سے بتا دیتا ہوں. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ضمیر منفصل جو ہے نا، ہوا، ہما، ہم، جو الگ الگ آتے ہیں، اس کی ایک اور قسم بھی ہے، میں مزید آگے بتاؤں گا کہا تھا، لیکن مجھے اس کو بتانے کے لیے یہ بتانا میں نے ضروری سمجھا، اس کو اسی لیے یہاں پر ایڈ کر دیا. دیکھو، ضمیر منفصل ہے، ایک قسم ہے اس کی، ایاہو، یہ کبھی بھی الگ آتی ہے، جڑ کے نہیں آتی، الگ ہی ہوتی ہے، کسی بھی ورڈ سے نہیں جڑتا، ٹھیک ہے. یہ کیوں آتی ہے؟ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک خاص معنی بنتا ہے، بہت کلام میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس سے، وہ ساری چیزیں بلاغت کا حصہ ہے، ریٹورک کا حصہ ہے. لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے، آپ اس کو یہ ہو سمجھ دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ضمیر متصل ہے، جڑ رہی ہے، نہیں، یہ ایاہو ایک پوری ضمیر ہے، اور یہ الگ آتی ہے، کسی سے جڑ کر نہیں آتی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے تم، سوری، وہ، آپ، یہی مطلب ہوتا ہے. ایاہما. اب مجھے یہ الگ سے کیوں بتانا پڑا؟ ضمیر منفصل والی ہی لیکچر میں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے اس کو سمجھانا پڑتا تھا پھر، اسی لیے میں نے کیا کیا، پہلے ضمیر متصل کیسی ہوتی ہے وہ بتا دیا، اس کے بعد اس قسم کو بتا رہا ہوں، پھر ہم مزید آگے ضمیر متصل ہی کو کنٹینیو کریں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا. دیکھو، قرآن کی سب سے پہلی سورت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ایاک کیا ہے؟ یہ ایاک ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ الگ آ رہی ہے نا، ایاک، نعبد سے جڑ نہیں رہی، نعبد الگ الگ ورڈ ہے اور ایاک الگ ہے، تو یہ ضمیر ہے لیکن منفصل ہے.
لیکن مجھے اس کو سمجھانے کے لیے یہ کا سمجھانا پڑتا، اور یہ کا سمجھاؤں گا تو پھر میں ضمیر متصل کو سمجھانا پڑتا، اسی لیے میں نے اس کو الگ کر دیا۔ کیا میں اپنی بات سمجھا پایا؟ جی سر۔ ہم، سر ایاہو کا مطلب بھی وہ ایک مرد ہے اور ہوا کا مطلب بھی وہ ایک مرد ہے، تو ان دونوں کو الگ الگ استعمال کرنا ضروری ہے، مطلب ہم ایاہو کہاں استعمال کریں گے اور ہوا کیسے استعمال کریں گے؟ ہم۔ جی جی بالکل، میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ یہ جو الفاظ ہیں یا کے ساتھ جو ضمائر منفصلہ استعمال ہوتی ہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اس کو ہر جگہ نہیں ٹھوک دیتے، ہر جگہ نہیں ایڈ کر دیتے، ایک طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اور اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کا الگ الگ مقام ہے، ہوا الگ استعمال کریں گے، یا الگ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں جی آپ کو سر۔ بتاتا ہوں، آگے بتاتا ہوں، یہ ساری چیزیں آئیں گی، فی الحال ہم ابھی ہمارا اس معاملے میں یعنی ضمیروں کے معاملے میں انٹروڈکشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو استعمال بھی کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں ہے ایا کا، دیکھیں اگر وہاں پر ہوتا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا نعبدو کا، نعبدو کا، تو اب یہاں پر نعبدو کا میں کیا ہو رہا ہے؟ نعبدو کا میں، ایک منٹ میں لکھ کر بتاؤں کیا؟ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں لکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ ہے نعبدو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر ضمیر متصل ایڈ کر دی جائے، کیونکہ یہ اب اس سے جڑ رہا ہے، ایک لفظ بن گیا پورا، نعبدو کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہے نا؟ قرآن میں یہ بھی استعمال ہو سکتا تھا نعبدو کا نستعینو کا، صحیح لکھ رہا ہوں میں؟ نستعینو کا، چلو ایک اس کے اندر، ٹھیک ہے، نستعینو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے۔ مفسرین نے اور ماہرین زبان نے لکھا ہے کہ یہاں پر آیا ہے ضمیر متصل استعمال نہیں کی گئی بلکہ ضمیر منفصل استعمال کی گئی۔ اس کا کیا خاص فائدہ ہے؟ اس کا کیا خاص معنی بنتا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک حصر پیدا ہو گیا۔ حصر کا مطلب، حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی جتنے معبود لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم تیری ہی، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نستعینو کا تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنا معنی میں فرق ہو گیا، توحید کا کتنا اس کے اندر لحاظ کر لیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے کہا دیکھو جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آگے سے کہہ رہا ہوں وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک معنی یہ ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے وَجَزَاكَ، یہ دو الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں اس کے جواب۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اچھا بدلہ دے، اس کا ایک جواب ہے وَجَزَاكَ، اور آپ کو جزا دے۔ اور یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ اور آپ کو بھی جزا دے، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر ایک خاص معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں عام طور پر اس کے اندر تفصیل سے اگر میں بتاؤں تو یہ جو ہے، میں بہت مشکل سے لکھ رہا ہوں، ایک منٹ اس کو صحیح کر لیتا ہوں۔ ہاں، ضمیر منصوب منفصل
ضمیر منصوب منفصل کہتے ہیں اسے. تفصیل سے جب ہم پڑھیں گے اس کو تو ساری باتیں آپ کو آ جائیں گی سمجھ میں. امید ہے میں اتنا سمجھا پایا آپ کو کہ اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے استعمال کرنے کا، اور جہاں ہوا استعمال ہو رہا ہے وہاں یہ استعمال نہیں ہوتا. تو یہاں پر دیکھیں وہ سارے ضمائر ہیں آپ کے سامنے. ایاکا تک ہم نے پڑھا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے ضمیر منفصل ہیں، یہ آپ کو بتا چکا. اس کو نوٹ کر لیجئے، آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ضمیر متصلہ، وہی وہ، ہما، کا، کی وغیرہ. اس کو مختلف اسما کے ساتھ، ناؤنس کے ساتھ کیسے لکھتے ہیں. کتابو، یہ پڑھو کوئی حالہ صاحبہ، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کیا کرنا ہے یہاں پر. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، میں پڑھ دوں؟ جی جی، وعلیکم السلام، پڑھیے. کتاب عمار و قلم. جی، کتاب عمار وقلمہ. کتاب مضاف ہے، عمار مضاف الیہ ہے، اسی لیے اس کو حالت جری میں پڑھا جا رہا ہے. عمار کی کتاب، وقلمہ، اور اس کا قلم. یہاں پر بھی دیکھیں میں نے بتایا تھا کا، کی، کے اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ضمیر متصل میں بھی جس کے ساتھ وہ جڑ رہی ہوتی ہے اگر وہ اسم ہے تو وہ اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر متصل مضاف الیہ بنتی ہے، کیونکہ اس کا قلم ہے نا، مضاف الیہ، مضاف، مرکب توصیفی، مرکب اضافی ہے. یہ بھی کتاب عمار وقلمہ کیسے جڑ رہی ہے غور سے دیکھیں، عمار کی کتاب اور اس کا قلم. اسی طرح ہی زنیرۃ، وہ زنیرہ ہے. وہذا مکتبھا، دیکھو مکتب کسے کہتے ہیں، مکتب ٹیبل کو بھی کہتے ہیں، مکتب آفس کو بھی کہتے ہیں، دفتر کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر میں نے اس کا معنی آفس ہی لیا. ہی زنیرۃ، وہ زنیرہ ہے. وہذا مکتبھا، اور یہ ان کا آفس ہے، اور یہ ان کا دفتر ہے. ٹھیک ہے. زنیرہ ہم اردو میں زنیرہ کہتے ہیں نا، عربی میں زنیرہ کہتے ہیں. زنیرہ. این دراجتی، دراجتی اس کا واحد ہے دراجتن، دراجتن. یہاں پر میں نے ایسے کیوں لکھا بتاتا ہوں. قلمہ تھا تو ڈائریکٹ جڑ گیا، مکتبن تھا ڈائریکٹ جڑ گیا، دراجتن ہے تو یہاں پر یہ تی کے ساتھ جڑے گا، ایسا نہیں کہ یہ گر جائے گا. ٹھیک ہے. دراجتن ہے تو دراجتی. دراجتن کسے کہتے ہیں، سائیکل کو بھی کہتے ہیں اور بائک کو بھی کہتے ہیں. این دراجتی، ویئر از مائی بائک، میری سائیکل کہاں ہے، میری بائک کہاں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر میں نے بتایا تھا انا کے لیے جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ یا کے ساتھ آتی ہے اور اس سے پہلے کیا آتا ہے، کسرہ. یہ کیا ہے، ہیا ہے، ہیا. اس کے لیے کیا استعمال ہو رہی ہے، ضمیر متصل ہا. این دراجتی، آپ چینج کریں، این کتابی، این قلمی، این مکتبی، این جوالی، این مسطرتی، این بیتی، کچھ بھی. دراجتن. اب دیکھیں بیتہما کبیر، ان دونوں کا گھر بڑا ہے. کیسے ترجمہ ہو رہا ہے، پہلے ضمیر کا، کیوں، کیونکہ مرکب اضافی میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے پھر مضاف کا. تو پہلے بیت کا ترجمہ نہیں کریں گے، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے. ان دونوں کا گھر بڑا ہے. کیا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ ہذہ سلمى وزوجها، یہ سلمہ اور ان کے شوہر ہیں.
ٹھیک ہے. زوج کہتے ہیں شوہر کو. اصل میں زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑ. یہاں پر ہم نہ اردو میں اس کا مؤنث بنا کے زوجہ کہتے ہیں, اور یہی غلطی عربی زبان میں بھی کی جاتی ہے, زوجتن کہہ دیا جاتا ہے, جبکہ عربی زبان میں زوجن کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے اور زوجن کا معنی بیوی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عربی میں زوجتها استعمال نہیں کرنا. هذه سلمى وزوجها. ٹھیک ہے, دیکھو یہاں پر ہا آ گیا پھر سے. لمن هذا القرآن, یہ قرآن کس کا ہے؟ لمن کس کا, کس کے لیے, کس کی ملکیت ہے, کس کا ہے؟ لمن هذا القرآن, یہ قرآن کس کا ہے؟ القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے. نزل ہم نے پڑھا تھا ذهب, خرج, اب دیکھو ایک اور ورڈ آ گیا, ایک اور ورب آ گیا, فعل نزل. نزل کسے کہتے ہیں؟ جیسے ذهب وہ گیا, نزل وہ نازل ہوا, وہ اترا. نازل ہونے کا مطلب اترنا ہوتا ہے. کسی بھی جگہ سے اترنے کے لیے بھی آپ نزلہ استعمال کر سکتے ہو. نزل علی نبیہ, دیکھو اپنے نبی پر. اس کا اصل میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل میں ترجمہ ہوتا ہے نازل کیا اس کے نبی پر, اس کے نبی پر, یعنی اللہ نے اس کے نبی پر نازل کیا. کیا ہم ایسے کہتے ہیں اللہ نے اس کے نبی پر نازل کیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا. جاؤ اور اپنی کتابیں ساتھ لے جاؤ, اپنی کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ ضمیر کا ترجمہ ہے تو اس کے, لیکن اردو کے حساب سے کبھی ہم اس کا ترجمہ اپنے بھی کرتے ہیں. اپنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے, آپ کے, خود کے, یہ مطلب ہوتا ہے. نزل علی نبیہ, نازل کیا اپنے نبی پر. کون نبی؟ آگے نام بھی ہے محمدن. دیکھیں یہ نبی ہے, اس کی صفت ہے آگے آ رہی ہے, اسی لیے یہ حالت جری میں ہونے کی وجہ سے, اعلیٰ کی وجہ سے یہاں پر محمد بھی حالت جری میں ہے. نزل علی نبیہ محمدن. اب دیکھیں صلوات اللہ, کیا آئے گا؟ صلوات اللہ. کیوں؟ کیونکہ سر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. بالکل, صلوات اللہ, اللہ کی رحمتیں, وسلامہ, اور اس کا سلام, علیہ, ان پر ہو. ٹھیک ہے, صلوات اللہ وسلامہ علیہ. عربی میں ایسے استعمال کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں, علیہ افضل الصلوات وازکی السلام بھی کہتے ہیں, صلوات اللہ وسلامہ علیہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی سیکھ لو. القرآن کلام اللہ, نزل علی نبیہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ. مسمکی, یہ کیا ہے اصل میں؟ ماں. اسمکی, آپ کا نام کیا ہے؟ اسم کہتے ہیں نام کو, جڑ گیا آپ کا نام, یہ لڑکی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسم کا ہوتا تو لڑکے کے لیے استعمال ہوتا. دیکھیں یہ اصل میں یہ سین میم ہے, یہاں پر سین کے اوپر پہلے سے جزم ہے, اس کو پڑھا نہیں جا سکتا, اسی لیے اس الف کو ایڈ کیا گیا اور اس کے نیچے کسرہ لگا دیا گیا تاکہ پڑھا جا سکے. اسمن. لیکن جب پیچھے سے پڑھ رہے ہوں تو اس کی ضرورت نہیں رہتی, تو اس کو گرا دیتے ہیں. ماں اسم کا کے بجائے کہتے ہیں میم اور سین کو جوڑ دیتے ہیں, مسموکا. مسموکا کا مطلب یہی ہوتا ہے ماں اسم کا. لکھتے وقت تو ماں اسم کا لکھتے ہیں, لیکن پڑھتے وقت مسموکا, بولتے وقت, بات کرتے وقت مسموکی, مسموکا, مسموکما ایسے بولتے ہیں. کیا میں اپنی بات سمجھا سکا؟ جی سر. ہاں, مسموکی, آپ کا نام کیا ہے؟ کہہ رہی ہے اسمی. دیکھو بس وہی ہے, اس کو ضمیر سے بدل دیا تو معنی بدل جاتا ہے. اسمی, میرا نام. یہ کون سی ہے؟ ضمیر متصل ہے, اور یہ متکلم والی ضمیر ہے. اسمی, میرا نام. روضہ, اسمی روضہ, میرا نام روضہ ہے. روضہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ روضہ کہتے ہیں باغ کو. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اسمی روضہ.
آگے کہہ رہی ہے انا کویتیتن، انا کویتیتن. میں نے بتایا تھا کہ کویت تو جگہ کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، اور اس سے منسوب کرنا ہے تو ہم آخر میں کیا کرتے ہیں، یا نسبتی لگا دیتے ہیں کویتیٌ مذکر کے لیے، لیکن یہ مؤنث ہے تو کویتیتن، میں کویتی ہوں، میں کویت سے ہوں. من الکویتی بھی کہہ سکتے ہیں، انا من الکویت یا انا کویتیہ. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے ایڈ کیا ہے. اسمی روضہ، میرا نام روضہ ہے، انا کویتیہ، میں کویتی ہوں. آپ ایڈ کر سکتے ہو انا ہندیہ، انا پاکستانیہ. ٹھیک ہے. کیف حالک، کیفا ہم نے پڑھا کیسے، کیفیت پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیف ہی سے کیفیت بنا ہے، حال پوچھنے کے لیے. حالو کا، آپ کا حال کیسا ہے، فی الحال آپ کیسے ہو، آپ کا پریزنٹ کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، وہ سب چیزیں حال میں آ جاتا ہے. کیف حالک، لڑکی کے لیے کیف حالکی. بہت سارے لوگ ہیں کیف حالکم، بس چینج کرنا ہے ضمیریں. ضمیر متصل کتنی امپورٹنٹ ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے دیکھیں آپ. اگر یہ چیزیں آپ نے یاد نہیں رکھی اور نہیں سمجھی اور اس کی پریکٹس نہیں ہوئی تو کیا ہی عربی بولیں گے اور کیا ہی سمجھیں گے، ہے نا. اس کے بغیر تو جملے مکمل ہی نہیں ہوتے. کیف حالک، آپ کیسے ہو، آسان الفاظ میں. حالی جید، حالی میرا حال، حالو کا تیرا حال. جید، جید کا مطلب ہوتا ہے بہت خوب، بیسٹ، بہت اچھا. الحمدللہ، اور یہ اچھا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی طرف سے کھا پی کے اچھا ہوں؟ نہیں، یہ تو اللہ کا کرم، اللہ کی تعریف ہے. میری کیا تعریف ہے اس کے اندر اچھے ہونے میں؟ الحمدللہ، اور یہ اللہ کا شکر ہے. اہو ابوکم، اہو ابوکم، ترجمہ کرو کوئی. ہوا ابوکم، کیا وہ تمہارا باپ ہے؟ کیا وہ تمہارا باپ ہے، کیا وہ تمہارے والد ہیں، کیا وہ تمہارے ابو ہیں. نعم ہوا ابونا، دیکھو میں نے بتایا تھا نحنو کے لیے نا آتا ہے، ابونا، ہاں وہ ہمارے والد ہیں. نعم ہوا ابونا، ہاں وہ ہمارے والد ہے. نحن اخونا فی الاسلام، اخونا، غور سے دیکھیں یہاں، ابوکم، ابونا، اخونا. نحن اخونا فی الاسلام، اسلام میں یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بھائی ہیں. نحن ہم، اخونا بھائی ہیں، فی الاسلامی. یہ تھا اسم کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں حرف جر کے ساتھ کیسے ایڈ کیا جاتا ہے. علا ہے تو علیہ، اس پر. علیہا، علیہما، علیک، علینا، علیہ مجھ پر، علیہ. ٹھیک ہے، اس کو علی نہیں پڑھنا، علیہ. پہلے سے دیکھیں، پہلے سے یہاں پر یا ہے تو دوبارہ سے پھر سے اب آپ کو نا متکلم والی یہ ضمیر والی یہ جو یا ہے وہ ایڈ کرنی ہے. تو دو ہو گئے نا، اب دو دو لکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی. تو کیا کرتے ہیں، تشدید ایڈ کر دیتے ہیں. یہ بتائے گا، یہ علامت بتائے گی کہ یہاں پر یہ جو حرف ہے یہ ڈبل پڑھنا ہے آپ نے. علیہ، علیہ. ٹھیک ہے، ایک ہے علی، اس کے اندر یا آ گیا پہلے سے، اب یا پڑھنا ہے پھر سے، علیہ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ پر. السلام علیکم، تم سب پر، ہے نا. علیکم ضمیر ہے یہ علا کے ساتھ تھا. میں بس مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے. لام کے ساتھ حرف جر، لہو اس کے لیے، لتا تیرے لیے، لنا ہمارے لیے، لی میرے لیے یا میرا، لہم ان سب کا یا ان سب کے لیے، لکما تم دونوں کا یا تم دونوں کے لیے. فی، فی ہی، فی کا ہم کہتے ہیں نا بارک اللہ فیک، وہ فی کا یا فی کی ہوتا ہے. بارک اللہ فی کا لڑکے کے لیے، بارک اللہ فی کی لڑکی کے لیے. یعنی اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ میں برکت دے، ہے نا.
مبارک بنائے. اسی طرح ہم فیکا فیکی کی بجائے ہم کسی اور کے لیے بھی کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بارک اللہ فیہ، اللہ اس کو برکت دے. ہے نا، لڑکی ہے تو کہہ سکتے ہیں بارک اللہ فیہا. جب آپ کو آ گیا نا، یہ چیزیں آ گئی تو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگوں کی طرح بس رٹے ہوئے جملے بولیں. ٹھیک ہے، آپ گفتگو کرتے ہوئے کہہ بھی سکتے ہو بارک اللہ فینا، اللہ ہم سب کو برکت عطا کرے، ہم سب میں برکت ڈال دے. ہے نا، بارک اللہ فیہ، اپنے لیے دعا کر لیں اللہ مجھ میں برکت ڈال دے. ٹھیک ہے، کیا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. ظرف وہ الفاظ سمانے کی صلاحیت کو بتاتے ہیں. فوقا، اوپر، فوقہ، اس کے اوپر، فوقہم، ان سب کے اوپر، تحت، نیچے. ہم استعمال کرتے ہیں تحت قدمی کا، آپ کے قدموں کے نیچے. تحت قدمی کا، قدم، دیکھو قدم کہتے ہیں قدم کو، پاؤں کو، کا آپ کے، قدموں کا آپ کے قدم. تحت مضاف بنتا ہے، اسی لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تحت قدمی کا، آپ کے قدموں کے نیچے. ترجمہ پورا الٹا ہوگا. عند، اعندکم مال، کیا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے؟ عندی، میرے پاس. عندہ، اس کے پاس. عندہن، ان سب عورتوں کے پاس. ایسے استعمال ہوتا ہے. خلف، خلف کی، آپ کے پیچھے، تیرے پیچھے. خلفی، میرے پیچھے. ٹھیک ہے. بینا، بینا مطلب درمیان، دو چیزوں کے درمیان. یہ بھی تو ظرف ایک جگہ کو بتا رہا ہے نا. بینہما، ان دونوں کے درمیان. من بینہم، ان سب کے درمیان. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی کنورزیشن ہے. المحادثہ، اب تک ہم نے پڑھا تھا الحوار. الحوار کسے کہتے ہیں؟ کنورزیشن کو، بات چیت کو. اب ایک نیا ورڈ بھی سیکھ لیں، المحادثہ. محادثہ کہتے ہیں کنورزیشن کو، حوار ہی کو. کس کے درمیان؟ بین الطبیب والمریض. ٹھیک ہے، طبیب اور مریض کے درمیان میں، ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان میں ایک کنورزیشن ہے. شروع کریں یا خاموش بیٹھنا ہے اسی طرح؟ اس کا اسکرین شاٹ لے لو دورے حالت صاحبہ. جی ٹھیک ہے، لے لیا. الطبیب ماذا عندک، مریض سے پوچھ رہا ہے ڈاکٹر. ماذا عندک، عندک آپ کے پاس ہوتا ہے نا اس کا معنی، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا معنی ہوتا ہے آپ کو کیا ہوا. ماذا عندک، آپ کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. المریض عندی الم فی بطنی. عندی مجھے، یہاں پر میرے پاس نہیں ہوگا ترجمہ، مجھے. الم کسے کہتے ہیں؟ الم کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو. الم کسے کہتے ہیں؟ الم کہتے ہیں تکلیف کو. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر اگر ہم عین پڑھیں گے، علم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے پرچم، فلیگ. اور حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. اسی لیے علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. قرآن میں ہے نا عذاب علیم، دردناک عذاب، تکلیف دینے والا عذاب. علیم حمزہ سے وہ. علم تکلیف. عندی علم، مجھے تکلیف ہے. کہاں ہے؟ بطن. بطن کسے کہتے ہیں؟ بطن کہتے ہیں پیٹ کو. بطنی میرا پیٹ، فی بطنی میرے پیٹ میں. عندی علم فی بطنی، مجھے پیٹ میں تکلیف ہے، میرے پیٹ میں تکلیف ہے. ٹھیک ہے. اب آپ چینج کر سکتے ہو علم فی، جو بھی جہاں پر بھی درد ہے، ہاتھ میں، سر میں. اب طبیب، طبیب کہہ رہا تمام. اوکے، تمام کا مطلب ٹھیک ہے، اچھا، یہ مطلب ہوتا ہے. هل عندك صداع، هل عندك، کیا آپ کو
صداع کہتے ہیں سر درد کو، سر میں درد کو کہتے ہیں صداع. تمام. هل عندك صداع؟ اچھا، کیا آپ کو سر میں درد بھی ہے؟ کیا آپ کو سر میں درد ہے؟ المریض لا ما عندي صداع، نہیں مجھے سر درد نہیں ہے. دیکھو ما نہیں، عندی مجھے، ما عندی مجھے نہیں ہے، صداع. یہاں پر غور کریں سمجھے، اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں میں؟ نہیں کر رہا ہوں. لا نہیں، مجھے سر درد نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وضع. دیکھو ہم نے پڑھا تھا نزل، اترا، نازل ہوا، ذہبہ کی طرح. وضع، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اس نے رکھا. وضع اس نے رکھا. الطبیب، وضع الطبیب، طبیب نے رکھا. کیا رکھا؟ مقیاس الحرارتی. مقیاس الحرارتی کا مطلب ہوتا ہے حرارت چیک کرنے کا آلہ. ٹھیک ہے، جسم کی حرارت چیک کرنے کا آلہ اسے کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ تھرمامیٹر. ٹھیک ہے. وضع الطبیب مقیاس الحرارتی، میں نے بار بار کہا جس چیز پر کام ہو رہا ہو، جس چیز کو یوز کیا جا رہا ہو، فعل بن رہا ہو، تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ زبر لگاتے ہیں. جیسے دیکھنا ہوتا ہے، ایک کام ہے، دیکھنے والا فاعل ہوتا ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ منظر، وہ جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ایڈ ہوتا ہے؟ اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر رکھ رہا ہے، رکھنے والا کام ہو رہا ہے، یہ فعل ہے، اور یہ رکھنے والا طبیب ہے. جس چیز کو رکھ رہا ہے اس کے اوپر زبر آئے گا. وضع الطبیب مقیاس الحرارتی فی فمہ. فم کسے کہتے ہیں؟ فمن کہتے ہیں منہ کو. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے بطن پڑھا، فمن کہتے ہیں منہ کو. فی فمہ، اس کے منہ میں، یعنی مریض کے منہ میں ڈاکٹر نے تھرمومیٹر رکھا. اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابھی بس جملے بن رہے ہیں تو آ گیا، اور تھوڑی سی مناسبت کروانا چاہتا تھا میں، ورنہ ان سب چیزوں کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. وضع الطبیب مقیاس الحرارت فی فمہ، ڈاکٹر نے مریض کے منہ میں تھرمومیٹر رکھا. المریض عندی سعال ایضا. سعال کسے کہتے ہیں؟ سعال کہتے ہیں کھانسی کو. اگر آپ لوگوں کے پاس ہمدرد کے سٹورز پر ایک دوا ملتی ہوگی سعالین کے نام سے، سعالین، وہ کھانسی کی دوا ہوتی ہے، وہ اسی سے نکلا، سعال سے. کیونکہ یونانی میڈیسنز جو ہوتے ہیں اکثر ان کے نام یا تو فارسی ہوتے ہیں یا عربی ہوتے ہیں یا یونانی ہوتے ہیں، تو اکثر عربی بھی ہو جاتے ہیں. سعالین. عندی سعال ایضا، مجھے کھانسی بھی ہے. بھی کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایضا. الطبیب حسنا، اچھا. دیکھو تمام، اوکے. حسنا، اچھا ٹھیک ہے. بس مکا، آپ کا نام کیا ہے؟ المریض اسمی باہر، میرا نام باہر ہے. اب اس کو یہ نام عربی میں، عربی لفظ ہے یہ باہر، اور اس کا معنی ہوتا ہے واضح، روشن. ٹھیک ہے، بہت اچھا نام ہے یہ. میرے ایک کلاس میٹ نے ان کا نام بھی تھا یہ، باہر المختار، اس طرح کا کچھ نام تھا، کیرلا سے تھے وہ. المریض اسمی باہر، میرا نام باہر ہے. الطبیب، میں اصل میں ایسے نام اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عربی نام بھی آئے نا، ذرا پتہ بھی چلے کہ عرب کیسے نام رکھتے ہیں. جیسے میں نے روضہ استعمال کیا. المریض اسمی باہر، میرا نام باہر ہے. الطبیب کم عمرک یا باہر. کم، اردو میں کم کا مطلب کمی، عربی میں کم کا مطلب کتنا، کتنے، کتنی. ہم نے پڑھا ما، ماذا، کیا، ہے نا. لمن کس کا، کیفا کیسے. اب ہم پڑھ رہے ہیں کم، کتنا. سوال کرنا ہے نا، کیفا سے تو نہیں پوچھ سکتے کتنا، کیفا سے تو کیسا پوچھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کتنا پوچھیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کیفیت اور کمیت. کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی، کمیت کا مطلب ہوتا ہے کوانٹٹی. یہاں پر پوچھی جا رہی ہے کمیت، کتنا.
کم عمر کا، عمر عربی زبان میں بھی وہی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، واٹس یور ایج، ٹھیک ہے. یا باہر، جناب باہر صاحب آپ کی عمر کتنی ہے. المریض، باہر کیا کہہ رہا ہے مریض، عمری، میری عمر. یہاں پر میں نے دو جگہ ایسے جان بوجھ کر ایڈ کیا، ایک جگہ میں نے اس کو ساکن رکھا، ایک جگہ میں نے اس کو ضمہ والا ایڈ کیا. دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتے ہیں، عمرو کا بھی بول سکتے ہیں، عمرو کا بھی بول سکتے ہیں، عمری بھی بول سکتے ہیں، عمری بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے جیسے جمعہ، الجمعۃ یا الجمعۃ، دونوں بھی اسی طرح یہاں پر بھی. عمری 20 سنتن، 20 کہتے ہیں 20 کو، میری عمر 20 سال ہے. سنتن سال. ابھی یہ صرف کنورزیشن بنانے کے لیے ایڈ ہوا ہے، یہ ایک الگ سے سبجیکٹ بن اس کو ایک الگ سے نا 3-4 اس کے لیسنز بنیں گے اگر بنانے لگیں تو. عدد عمری 20 سنتن، میری عمر 20 سال ہے. المریض ماذا عندي، مریض خود پوچھ رہا ہے مجھے کیا ہوا ہے. یا دکتور، ڈاکٹر مجھے کیا ہوا ہے. ماذا عندي. الطبيب، ڈاکٹر کہہ رہا ہے عندك حمى خفيفة. سعال، الم، صداع، بیماریاں ہیں نا، تکلیفیں. حما کسے کہتے ہیں، حما کہتے ہیں عربی زبان میں بخار کو، حما. خفیفہ ہلکا، عندك حما خفیفہ، آپ کو ہلکا بخار ہے. هذا وصفة العلاج، پرسکرپشن ہوتا ہے، ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے نا کچھ، اس کو کہتے ہیں وصفة العلاج. جو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اسے، وصفة العلاج. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کو ہلکا سا بخار ہے، یہ پرسکرپشن ہے، یہ علاج کے لیے میں نے لکھا ہے. یہ شراب و اقراص. اب شراب کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ ڈاکٹر جو ہے شراب پینے کے لیے کہہ رہا ہے. شراب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی لکوڈ چیز کو، ٹھیک ہے، لکوڈ چیز کو. تو شراب کہتے ہیں سرپ کو بھی، کیونکہ وہ بھی لکوڈ ہوتی ہے. سرپ. اردو میں کیا کہیں گے سرپ کو، شربت. صحیح ہے. ہاں، حکیموں کے پاس جانا پڑے گا تو یاد رہے گا. شرابن، شربت ہے بھائی، پیو شربت روح افزا، سرپ ہے یہ. وہ اقراصن، اقراص. قرص کہتے ہیں دوائی کو، گولی کو، اس کی جمع آتی ہے اقراص، ٹیبلٹس. ٹھیک ہے، یونانی دوائیوں میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے، قرص فلاں، قرص فلاں، اس طرح کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شراب و اقراص، ایسے بولتے ہیں نا بھائی، دیکھو یہ لکھا ہے، یہ سرپ ہے اور یہ ٹیبلٹس ہے. وعلیک بالحمیۃ، علیک، اور آپ پر، بالحمیہ، حمیہ کسے کہتے ہیں، پریکاشنز لینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حمیہ کا مطلب ہے پرہیز کرنا. وعلیک بالحمیۃ، اور آپ پر پرہیز کرنا لازمی ہے. آپ پر ہے کا مطلب آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، پھر سے ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. الطبیب عندك حمى خفیفہ هذا وصفة العلاج شراب واقراص وعليك بالحمیہ. آپ کو ہلکا سا بخار ہے، یہ پرسکرپشن ہے، سرپ ہیں اور ٹیبلٹس ہیں، اور پرہیز لازمی کیجیے گا. ایسے اس معنی میں لیا جا سکتا ہے. المریض، مریض کہہ رہا ہے شکرا لک یا دکتور. دکتور پہ کیا آنا چاہیے، اوپر دیکھ کے بول لیں گے. ٹھیک ہے، یا دکتورو. کیوں، میں نے بتایا تھا یا جس اسم پر آتا ہے پکارنے کے لیے تو وہاں پر یہ کیا کرتا ہے، ایک پر آئے گا، ایک نام پر آئے گا تو وہ آخر سے تنوین ہٹا دے گا اور صرف ایسے ضمہ ہو جائے گا. جیسے یا زیدو، یا اللہ، میں نے اس کو سمجھایا تھا. اسی طرح یا دکتور. المریض شکرا لک یا دکتور، شکریہ ڈاکٹر صاحب.
اب اچھا طبیب ہے، ڈاکٹر اچھا ہے. الطبیب اسأل اللہ لک شفاء عاجلا، اسألو میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں اللہ سے، لکا آپ کے لیے، شفاء عاجلا، شفاء شفا، عاجلا اس کی صفت ہے. شفا ملے گی کب ملے گی؟ ملے گی کبھی مانگ تو لیا، نہیں میں آپ سے جلدی، آپ کے لیے جلدی شفا مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں. عاجلن جلدی، یہ شفاء ہے اسی لیے عاجلن ہے. اسأل اللہ لک شفاء عاجلا، میں آپ سے اللہ کے لیے، میں آپ کے لیے اللہ سے جلدی آپ کی تندرستی شفا مانگ رہا ہوں. المریض جزاک اللہ خیرا والسلام علیکم. عربی میں جب سلام مطلب جب کلام شروع ہوتا ہے تو اس وقت السلام علیکم سے شروع ہوتا ہے، اور جب اینڈ ہوتا ہے تو والسلام علیکم سے اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا والسلام علیکم. تبھی پیرا ہوا جزاک، آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے، وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو. کنورزیشن ساری سمجھ میں آئی؟ سر یہ جو اسأل اللہ وہ جو آیا ہے اس میں اللہ ارے کے رے ہاں ہاتھ، ہاں بالکل ہاں جی، بالکل 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 بالکل، بہت شکریہ. جب آپ لوگوں نے اتنا سمجھ لیا کہ اسم کے ساتھ کیسے ایڈ کیا جاتا ہے ضمیر متصل کو، اور حروف جر کے ساتھ کیسے ایڈ کیا جاتا ہے، تو اب مرکب توصیفی اور مرکب اضافی میں ضمیر متصل کیسے ایڈ کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے، دو اسم ہوتے ہیں، مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے، دو اسم ہوتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں کیسے آتا ہے، دیکھو یہ ہے الکتاب، کتاب، المفضل فیوریٹ، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، منعوت ہے، یہ نعت ہے. الکتاب المفضل فیوریٹ کتاب، پسندیدہ کتاب. اب ہمیں اس کے درمیان میں کہنا اس کی فیوریٹ کتاب، تو کیسے کہیں گے، کتابہ المفضل، ٹھیک ہے. اس کی کتاب فیوریٹ لکھیں گے تو ایسے، لیکن اردو میں کیسے کہتے ہیں، اس کی فیوریٹ کتاب. میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضمیر کیسے ایڈ ہوتی ہے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی میں. موصوف صفت کے اور مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں ایڈ ہو جاتی ہے یہ، ٹھیک ہے. الکتاب المفضل، کتابہ المفضل. السیارۃ الجدیدہ، سیارہ کار، الجدیدہ نئی، اس کی نئی کار، سیارتھا الجدیدہ، اس لڑکی کی، اس عورت کی نئی کار، ٹھیک ہے. المدرسۃ القدیمہ، پرانا اسکول، پرانا مدرسہ. مدرستهم القدیمۃ، مدرستهم القدیمۃ. آپ کی مرضی ہے، آپ اگر یہاں رک جاؤ گے تو یہاں پر مدرستهم القدیمہ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں آپ کو رکنا، ملا کے پڑھنا ہے تو کیسے ایڈ کریں گے، یہاں پر ضمہ لگا دیں گے. ایک چیز آپ غور کریں، الکتاب تھا، کتابہ ہو گیا. السیارہ تھا، سیارہ ہو گیا. المدرسہ تھا، مدرسہ ہو گیا. اور یہاں پر تو ویسے الف لام پہلے جیسا ہی ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو جب ہم ضمیر متصل ایڈ کریں گے کسی بھی اسم پر تو وہ کیا بن جائے گا، مرکب اضافی ہے نا، مضاف اور مضاف الیہ. اس کی کتاب، اس کی کار، ان کا مدرسہ، مرکب اضافی بن رہا ہے. اور مرکب اضافی میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، تو الف لام اسی لیے یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. کیا میں اپنی بات سمجھا پایا؟ جی سر. الصدیق العزیز، صدیق کہتے ہیں دوست کو، صدیق نہیں پڑھنا ہے، صدیق کہنا ہے میرا عزیز دوست. صدیقی العزیز، میرے عزیز دوست، میرا عزیز دوست، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں العزیز کے بجائے الوفی بھی استعمال ہوتا ہے. عزیز کا مطلب پسندیدہ، محبوب. الوفی کا مطلب ہوتا ہے وفادار، الوفی وفادار. الصدیق الوفی، وفادار دوست. صدیقک الوفی، آپ کا وفادار دوست.
خطوں کے درمیان، خطوں کے آخر میں لکھتے ہیں نا اس طرح. لغت الام، مدر ٹنگ، لغہ زبان کو کہتے ہیں. الام ماں، لغت الامی مضاف مضاف الیہ، آپ کی مادری زبان. لغتک الامی، ٹھیک ہے، آپ کی مادری زبان. مکتب البرید، پوسٹ آفس، مضاف ہے مضاف الیہ ہے. مکتبو کا البریدی، ویسے ہی میں نے سمجھانے کے لیے مثال لے لی. آپ کا پوسٹ آفس. جی سر. اچھا بھائی چلو اب دیکھتے ہیں یہاں پر مع کے ساتھ. مع، ذهب راشد معنا، معنا ہمارے ساتھ، مع ساتھ کے لیے آتا ہے نا. ذهب راشد معنا، راشد ہمارے ساتھ گیا. معه اخوه، اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے. معها امی، اس کے ساتھ میری امی ہے. ام ماں، امی میری ماں، میری امی، ٹھیک ہے. قدیمت زینب معی، زینب آئی معی میرے ساتھ، معی میرے ساتھ. قرآن میں ہے نا ان معی ربی. کیوں بتایا میں نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کبھی معی بھی بولا جاتا ہے، کبھی معیہ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. دیکھو رب ربی، میرا رب. اس کے بعد لام حرف جر کے ساتھ دیکھتے ہیں لی اخن، لی اخن میرا بھائی ہے. لنا مولانا، ہمارا دوست ہے نا. وَهُوَ رَبُّنَا اللَّهُ، وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہمارا رب ہے، اللہ ہے وہ. لنا مولانا وَهُوَ رَبُّنَا اللَّهُ، وَهُوَ رَبُّنَا اللَّهُ. لَهَا أَخَوَاتٌ ثَلَاثَةٌ، اس کی تین بہنیں ہیں، اس کی تین بہنیں ہیں. لَهُ أَبٌ غَنِيٌّ، اس کا مالدار باپ ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین، دینی. یہاں پر کسی وجہ سے ہم دین پڑھتے ہیں وقف کی وجہ سے. اب یہاں پر دیکھیں باب معنی سبب. ہو الٹا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. کتبت بالقلم، ہم اب تک ہم نے حرف جر پڑھا نا، علا پڑھا، لام پڑھا، اور اسی طرح من پڑھا. اب یہاں پر با حرف جر کو ایڈ کر لیتے. کتبت، میں نے لکھا، بالقلم، قلم کے ذریعے سے، قلم سے، ٹھیک ہے. قلم سے کا مطلب قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے نا. تو با کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ با کا مطلب ہو رہا ہے سبب، قلم کے سبب سے، قلم کو سبب بنا کے، قلم کو ذریعہ بنا کے میں نے لکھا. هل ذهبت بالسیارہ، کیا آپ کار سے گئے، یعنی کار کے ذریعے سے گئے. لا بل ذهبت بالقطار، قطار کسے کہتے ہیں؟ قطار کہتے ہیں ٹرین کو. نہیں بلکہ میں گیا ٹرین کے ذریعے سے، ٹرین سے. تو با کا معنی ہوتا ہے ذریعے سے، سبب. اور ایک با کا معنی ہوتا ہے فی کے معنی میں ہوتا ہے، میں کے معنی میں ہوتا ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں ایٹ. المسجد النبوی بالمدینہ المنورہ، یہاں پر بی ہے. دیکھو مسجد نبوی مدینہ منورہ سے کریں گے، نہیں، یہاں پر مانا ہے فی. المسجد النبوی فی المدینہ المنورہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے. تو یہ با ہے لیکن یہ فی کے معنی میں. میں نے آپ کو کیا بتایا یہاں پر؟ با کا استعمال بتایا کہ با دو استعمال ہوتے ہیں اس کے، ایک سبب کے معنی میں ہوتا ہے، ایک فی کے معنی میں ہوتا ہے. انا مدرس بالجامعۃ، میں پڑھاتا ہوں، ٹیچر ہوں، یونیورسٹی سے نہیں، بالجامعۃ کے معنی میں یونیورسٹی میں. خالد و راشد و احمد بالبیت، خالد، راشد اور احمد گھر سے ہیں، نہیں، بالبیت، خالد، راشد اور احمد گھر میں ہیں. چلو تمرین. مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی کہنا ہے اور اپنا نام ایڈ کر دینا ہے. الا کا اخن، کیا آپ کا بھائی ہے؟ نعم. لی اخن کہنا ہے، لا ما لی اخن کہنا ہے، ہاں میرا بھائی ہے. ما لی اخن، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے. ما نہیں. این سیارتہ، اس کا بھائی، سوری اس کی کار کہاں ہے؟ سیارتہ فلاں فلاں، جو بھی ایڈ کرنا ہے کر لیں، اس کی کار. ابنتھا طالبۃ، بنتھا اس کی بیٹی، ابنتھا طالبۃ
کیا اس کی بیٹی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، طالبہ ہے؟ نعم بنتہا طالبتن. ما لغتکی، آپ کی لینگویج کون سی، کیا لینگویج ہے آپ کی، کون سی زبان ہے آپ کی؟ لغتی، آپ ایڈ کیجئے جو بھی کرنا ہے. ابوکن ہشام، کیا آپ سب لڑکیوں کے والد ہشام ہیں؟ نعم ابونا ہشام، ہاں ہمارے والد ہشام ہے. خلاصہ غور سے سنو، بہت کام کا ہے. دیکھو آج ہم نے ضمائر متصلہ کو پڑھا ہے. انگریزی میں انہیں اٹیچ پروناؤنس بھی کہتے ہیں، پوزیسو پروناؤنس بھی کہتے ہیں. پوزیسو کا مطلب کیونکہ یہ ملکیت بتاتے ہیں. پوزیسو کا مطلب ہوتا ہے ملکیت کا معنی ہوتا ہے یہ انگلش میں، ٹھیک ہے، ملکیت بتانا. کیونکہ میرا، تیرا، اس کا ملکیت ثابت کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ملکیت کو بتاتے ہیں، اسی لیے سے انہیں پوزیسو پروناؤنس بھی کہتے ہیں. ضمائر متصلہ علیحدہ نہیں آتے، بلکہ وہ کسی دوسرے اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں ضمائر متصلہ کہتے ہیں. مثال کتابو کا، آپ کی کتاب، کتابوہا، اس کی کتاب، کتابی، میری کتاب. جب ان الفاظ، غور سے سنو، غور سے سنو، بہت غور سے سنو، یہ پلیز سب سن رہے ہو؟ جی سر. یہ پیچھے کہیں بھی نہیں آیا، غور سے سنو. جب ان الفاظ یعنی ابن ہے، اخن ہے، فمن ہے، حمن ہے، ہنن ہے، ذو ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ساتھ میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا. ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں، فمن منہ کو کہتے ہیں، حمن دیور کو کہتے ہیں، ہنن کسی بھی سنگین بات کو کہتے ہیں. مطلب جیسے نا کہتے ہیں ارے وہ اس نے تو بڑی خطرناک بات کر دی، بڑی مطلب اتنی گھناؤنی بات، تو اس کے لیے کہتے ہیں ہنن. تو ایسی والی بات کو کہتے ہیں عربی میں. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، صاحب، صاحب فلاں، یا کسی بھی چیز والا. تو یہ جو 6 نام ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، 6 ہے یہ جو 6 الفاظ ہیں، ان کے ساتھ ضمائر متصلہ جب لگائیں گے تو ان کی صورت کیسی ہوگی؟ دیکھیں غور سے. یعنی جب یہ مضاف بنیں گے، پھر متصل ان کے ساتھ لگائیں گے تو یہ سارے الفاظ مضاف بن جائیں گے. تو مضاف بنیں گے تو ان کی کیسی صورت ہوتی ہے؟ غور سے دیکھیں. حالت رفعی میں اگر ہیں تو واو کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہذا، ابو کا نہیں آئے گا، ابو کا ڈائریکٹ کاف نہیں لگائیں گے بلکہ واو لگائیں گے، ابو کا، ہذا ابو کا، یہ آپ کے والد ہیں. اسی طرح حالت رفعی میں اخن ہے، اخو کا نہیں کہیں گے، اخوہ، این اخوہ، واو ایڈ کریں گے حالت رفعی میں، اس کے بھائی کہاں ہیں. ابو حامد، حامد کے والد. اخو بلال، بلال کا بھائی. ذوالجلالی، دیکھو یہاں پر واو ہے، ذوالجلالی، جلال والا. ذوالقرنین، واو ایڈ ہو رہا ہے، دیکھیں ہائی لائٹ بھی کیا اسے. یہ حالت رفعی کی مثال تھی. حالت نسبی میں ہے تو الف آتا ہے. مثال رأیت اخاک، پہلے کیا تھا؟ اخو تھا نا، اخو، اب کیا آ گیا؟ اخاک، الف. رأیت اخاکی، میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا. یا رأیت اباک، میں نے آپ کے والد کو دیکھا. یا ذل جلالی، یہاں پر حالت نسبی میں، اسی لیے ذل جلال نہیں آیا، الف آ گیا، الف آ گیا، ذل جلالی. اسی طرح حالت جری میں ہے تو پہلے جیسا واو تھا، الف تھا، اسی جگہ ہم اب یا لگا دیں گے. مثال ھذا لأبیک، لی حرف جر ہے تو یہ مضاف بننے کے ساتھ ساتھ حرف جر حالت جری میں بھی آ رہا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ یا لگا دیں گے. اب ابو کا نہیں کہیں گے، ابا کا نہیں کہیں گے، ابی کا. عن ذی القرنین، قرآن میں ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، عن ہے، حرف جر ہے، اسی لیے ذی آیا ہے. بہت آسان ہے اور اس کی پریکٹس ہم آئندہ کریں گے. فی الحال صرف سمجھنے والی بات ہے کہ یہ 6 الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں، ابن ہے، اخن ہے، فمن ہے، حمن ہے، ہنن ہے اور ذو ہے. یہ 6 الفاظ ایسے ہیں جن سے ضمیر متصل لگتی ہے تو واو، الف اور یا ایڈ ہوتی ہے حالات کے چینجز کے حساب سے. اب دیکھیں عندہ کا مطلب اور مع کا مطلب، ان دونوں کے استعمال میں ذرا فرق سمجھ لیتے ہیں. جب ہم عربی میں عندہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس گیا ہوا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن جب ہم مع استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں ہوا عند امی، وہ امی کے پاس ہے. امی کے پاس کا مطلب وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ امی کے پاس گیا ہوا ہے. امی چاہے کسی اور روم میں ہو، کچن میں ہو، کسی اور جگہ، وہ وہاں گیا ہے، بات کر رہا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، آ جائے گا واپس. ٹھیک ہے، امی کے پاس ہے. ہوا عند الاستاذ، وہ استاذ کے پاس ہے. کیا مطلب؟ وہ اپنے بینچ پر، وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ استاذ کے پاس گیا ہے یا استاذ کے آفس میں گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں کیا استعمال کریں گے؟ عند استعمال کریں گے. لیکن اگر وہ ہے ہی ان کے ساتھ، وہ گیا ہی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس وقت مع استعمال کریں گے. ہوا مع امی، وہ امی کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ امی کو کہیں لے کر کوئی گیا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ وہ عند استعمال نہیں کریں گے، کہیں گے مع امی، وہ امی کے ساتھ ہے. ہوا مع الاستاذ، استاذ کے ساتھ کسی جگہ گیا ہوا ہے، تو مع استعمال کریں گے. کیا میں سمجھا سکا عند اور مع کا مطلب، سوری، استعمال کرنے کا فرق؟ صبر کا امتحان لے رہے آپ لوگ آج، میں بس کیا بتاؤں. عندہ اور لام جار کا بھی فرق ہے. دیکھو، عندہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی چیز ہو، یعنی آپ کے پاس کوئی چیز ہو یا آپ کو کوئی چیز لاحق ہوئی ہو، جیسے بیماری ہے، خوشی ہے، کچھ بھی ہے. یعنی وہ چیز ایسی ہو جو آپ سے الگ ہو سکتی ہو، الگ ہو سکتی ہو، جدا ہو سکتی ہو، اس کا تعلق ختم ہو سکتا ہو، تو عندہ استعمال ہوگا. جیسے عندی روبیہ، روبیہ کیسے کہتے ہیں؟ پیسہ، روپیے کو کہتے ہیں. عندی روبیہ، میرے پاس روپیہ ہے. عندی زکام، مجھے زکام ہے، یہ میرے پاس ہے اور یہ مجھے ہوا ہے. عربی میں زکام کہتے ہیں سردی، نزلے کو نزلہ بھی کہتے ہیں عربی میں. عندی زکام، مجھے زکام ہے، میرے پاس پیسہ ہے. علیحدہ ہو سکتا ہے نا، یہ زکام ختم ہو سکتا ہے، پیسہ بھی ختم ہو سکتا ہے. عندی استعمال ہوں گے، عندی استعمال کریں گے. لام جار، لام جار کا مطلب لام حرف جر، استعمال ہوتا ہے ملکیت بتانے کے لیے اور کوئی ایسی چیز بتانے کے لیے جو آپ کے پاس ہو لیکن اس کا تعلق آپ سے ختم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اعضائے جسمانی، آپ کا جسم کا جو بھی سر ہے، آنکھ ہے، جسم کے حصے، اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے عندی رأس، میرے پاس سر ہے، بلکہ کہیں گے لی رأس، میرا سر ہے، میرے پاس سر ہے. ٹھیک ہے، عندہ اور لام حرف جر کا استعمال بتا رہا ہوں. عندہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں تعلق ختم ہو سکتا ہے. لام کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں تعلق ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح رشتہ دار کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی ہم عندہ استعمال نہیں کرتے، لام استعمال کرتے ہیں. میرا بھائی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے عندی اخن، عندی ابن، بلکہ کہیں گے لی اخن، لی ابن. اسی لیے میں نے یہاں پر لام حرف جر کے لیے الگ سے ایڈ کیا تھا. با حرف جر کا استعمال، اسی طرح ہم نے ایک اور حرف جر پڑھا، با. با کے ہم نے یہاں پر دو استعمال اور دو معنی سیکھے ہیں. ایک معنی ہے کہ با سبب اور ذریعے کے معنی میں آتا ہے، اور دوسرا فی کے معنی میں آتا ہے. جب با کسی بھی آلے پر، انسٹرومنٹ پر استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ذریعے سے. جیسے بالطیارہ، یہ ایک مطلب ایک ذریعہ ہے نا، یہ ایک آلہ ہے جس سے آپ سفر کر سکتے ہیں. قلم ایک ذریعہ تھا، ایک آلہ تھا جس سے آپ لکھ سکتے ہو. تو جب کسی بھی انسٹرومنٹ پر، کسی بھی آلے پر یا کسی بھی ایسی چیز پر جس کو سہارا بنایا جا سکتا ہے، اس پر ایڈ ہو رہا ہے بات، اس کا معنی ہوتا ہے ذریعے سے. جیسے سافرت بالطیارۃ، میں نے ہوائی جہاز سے سفر کیا، مطلب ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کیا. یہ با کا ایک معنی تھا، ذریعے کا. اور جب کسی بھی جگہ کے نام پر با آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے فی. جیسے المدینہ المنورہ جگہ ہے، اس پر با آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فی. المدینہ المنورہ، بی پاکستان، پاکستان میں، بالہند، ہندوستان میں. ٹھیک ہے، امریکہ، امریکہ میں. اب یہاں پر دیکھو، یہ بہت ضروری ہے، عام طور پر لوگ یہ نہیں بتاتے. آپ لوگ خوش قسمت ہو اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ میں اس موقع پر آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں. جب یا دیکھیں یا ہے، اور یہاں دیکھیں دو نقطے، ان دونوں میں فرق ہے. جب یا سے پہلے زیر نہ ہو، کوئی بھی یا ہو، اس سے پہلے زیر نہ ہو، تو یا کے نیچے دو نقطے نہیں لگائے جاتے. جیسے ابا. اب یہ کیوں ہے فرق؟ اس لیے کہ جو عربی جانتا ہے
اس کو اعراب کی زبر زیر پیش کی ضبط کی عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کبھی کبھی کنفیوز ہو سکتا ہے وہ، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہاں پر یہ قاعدہ بنایا گیا کہ جس یا سے پہلے زیر نہ ہو تو وہاں پر یا کے نیچے دو نقطے نہیں لگائے جاتے. جیسے اب یہ ہے، اس کے نیچے دو نقطے نہیں ہے، تو یہاں پر میں زیر نہیں پڑھوں گا، ابا پڑھوں گا. ابا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے انکار کیا. قرآن میں نا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اسی طرح افعا، اب میں افعی نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دو نقطے نہیں ہیں. افعا کسے کہتے ہیں؟ اژدہے کو کہتے ہیں. یسرا، یسرا یہاں پر یسری نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ نیچے دو نقطے نہیں ہے، یہ علامت ہے. یسرا آسان کو کہتے ہیں، یہاں پر سلیش آنا چاہیے تھا، اور بایاں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ضحا صبح کو کہتے ہیں. ترا تو دیکھتا ہے. طغا اس نے سرکشی کی. مصطفیٰ منتخب، برگزیدہ، چنیدہ. لیکن ایسی یا جس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس یا کے نیچے دو نقطے لگائے جاتے ہیں. جیسے ابھی، اب دیکھیں اگر یہ نقطے نہیں لگائے جائیں گے تو ہم پڑھتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ ابا پڑھیں یا ابھی پڑھیں؟ کنفیوژن ہو جائے گی نا. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ یہ میرے والد کہا جا رہا ہے، انکار کرنے کا معنی نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ تو ناؤن ہے. تو اس طرح کے کنفیوژنز کو دور کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ زبر زیر پیش لگایا جا رہا ہے، یہاں پر عربی زبان میں دو نقطے لگائے جاتے ہیں. اور آپ لوگ کہو گے کہ اس سے اچھا تو زیر زبر لگا دیتے، یہ کیا نقطے لگا دیا؟ بھائی اگر آپ لوگوں کو ایک دفعہ عربی زبان پڑھنی آ گئی نا بغیر زبر زیر پیش کے، بغیر اعراب کے، پھر اعراب لگی ہوئی عبارت پڑھنے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ کو چڑ آئے گی، یہ کیا اعراب لگا ہوا ہے. بغیر اعراب کے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے آپ لوگ اردو پڑھ رہے ہو، یہاں پر اس کے اندر کوئی زبر زیر پیش لگا ہوا نہیں ہے. اگر یہاں پر میں زبر زیر پیش ایڈ کر دوں کتنا عجیب لگے گا. کیوں لگایا؟ پاگل تو نہیں ہے؟ اچھا نہیں لگے گا آپ کو پڑھنے میں. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابی میرے والد. عندی دیکھیں یہ دال کے نیچے زیر ہے اسی لیے یہاں پر یہ آیا. معی یا عین کے نیچے زیر ہے. اخی، امی، کتابی، دینی، دینی. یہ ایک ہوتا ہے دینی میرا دین، اور ایک ہوتا ہے دینی یعنی دینی معاملہ یا جو بھی یا نسبتی. ذکی اسمارٹ. ٹھیک ہے. ہاتف ذکی. نبی، ولی کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ماں استفہامیہ اور ماں نافیہ ہو گیا، بس ختم ہے. ہم نے اب تک ماں استفہامیہ پڑھا تھا، اس سے پہلے والے اسباق میں ہم نے ماں استفہامیہ کو پڑھا تھا، یعنی ایسا ماں جس سے ہم سوال کر سکیں. اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جیسے ما ھذا، استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا، ما ھذا. لیکن اب ہم یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں اس سبق میں؟ اس بار ہم نے ماں کی ایک اور قسم پڑھی ہے، اور وہ ہے ماں نافیہ. نافیہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کی نفی کرنا، نہیں بتانا. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہنا کہ وہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. تو عربی زبان میں لفظ ماں کے ذریعے سے کبھی کسی بھی چیز کی نفی بھی کی جاتی ہے. جیسے ما عندی جوال، میرے پاس موبائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟